بھارت کے پرام پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات جاری۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارت نے آج رات متعدد مقامات پر پوسٹوں پر فائرنگ کی۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر نکیال، کھوئی رٹا، شاردا، کیل سیکٹرز میں پوسٹوں پر فائرنگ کی۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن بھارت نے جارحیت کی تو افواج پاکستان کا جواب منہ توڑ ہوگا۔ ترجمان پاک فوج کی سیاسی قائدین کو ان کیمرہ بریفنگ۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور DGI/SPR کا قومی سلامتی پر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ سیشن جاری۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں بھارت کے حالیہ اشتعال انگیز اور جارحانہ اقدامات پر قومی سلامتی کے امور زیر غور۔ سیشن میں سیاسی جماعتوں کے رہنما بڑی تعداد میں شریک۔ ذرائع کا کہنا ہے DGI/SPR نے سیاسی رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے سیاسی قائدین کو حکومتی سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا۔ پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال پر قومی اسمبلی میں آج بحث کی جائے گی۔ کونسل اجلاس میں جعفر ایکسپریس حملے کے ثبوت بھی پیش کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت کی جانب سے ابھی جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ رافیل طیارے اڑانے کے لیے دل گردے بھی تو چاہیے۔ بھارتی پائلٹ تو چائے پی کر چلے جاتے ہیں۔ آج کے اجلاس کا مقصد سیاسی جماعتوں پر سے تجاویز لینا تھا۔ قومی مسئلے کو بانی PTI کی رہائی سے جوڑنا حب الوطنی نہیں۔ پلوامہ کے وقت ہماری قیادت بانی PTI کی فرمائش پر قید تھی۔ جیلوں سے باہر قیادت نے بانی PTI کی بلائی گئی بریفنگ میں شرکت کی۔ ہم نے کبھی قومی اتحاد میں رخنہ نہیں ڈالا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے 2019 میں بھارت کے 2 جہاز گرائے، پائلٹ کو چائے پلا کر واپس بھیجا۔ بھارت اگر دوبارہ ایسا کچھ کرے گا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت کو دنیا کی طرف سے وہ ریسپانس نہیں ملا جو وہ چاہتا تھا۔ پہلگام واقعے پر بھارت کے غیر قانونی اقدامات۔ پاکستان کا خطے کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مستقبل مندوب کو سلامتی کونسل اجلاس بلانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھارت کے جارحانہ اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ سینٹ طاس معاہدے کی معطلی کے غیر قانونی بھارتی اقدام کے بارے میں بتائے گا۔ پاکستان واضح کرے گا بھارتی اقدامات خطے میں امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں بھارت کو آئینہ دکھا دیا ہے، اصل میں آپ دہشت گردی کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کونسل میں بھی اس صورتحال پر بات کی جائے گی۔ بھارت کی آبی جارحیت سینٹ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دریائے چناب کا پانی روک لیا۔ ہڈمرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ صرف 5300 کیوسک رہ گیا۔ گزشتہ ہفتے دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسک تھا۔ ذرائع کے مطابق بھارت بگلہار ڈیم میں پانی جمع کر رہا ہے۔ چناب میں پانی کے بہاؤ میں مزید کمی متوقع ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج 5 بجے ہوگا۔ بھارتی جنگی جنون کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ۔ حکومت کی طرف سے قومی بیانیہ اور پالیسی بھی وضع کی جائے گی۔ حکومت ایوان کو سینٹ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر اپنی حکمت عملی سے آگاہ کرے گی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں امریکی اخبار نے آرمی چیف کے قائدانہ کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اخبار نے لکھا آرمی چیف نے پاکستان کے واضح موقف کو تشکیل دیا اور 2 ٹوک کہا۔ بھارت کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ان کا خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے عزم کا ادا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے سیاسی معاشی مشکلات میں گھری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا۔ پاکستان پر آئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ اقوام
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا. پاکستان کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دینے کا فیصلہ. صدر سلامتی کونسل کا کہنا ہے خطے میں بڑھتی کشیدگی باعث تشویش ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا جارحانہ بھارتی اقدامات، اشتعال انگیزی اور بیانات سے آگاہ کیا جائے گا. خصوصی طور پر سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کو بھی سامنے رکھا جائے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ قطر کے دوران قطر کے وزیر داخلہ خلیفہ بن حماد بن خلیفہ ثانی سے ملاقات. وزیر داخلہ نے پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا. محسن نقوی کا کہنا تھا پاکستان نے بھارت کو پہلگام واقعے کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے. دنیا کے سامنے حقیقت آنی چاہیے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. قطر کے وزیر داخلہ کی پاکستان سے تعاون کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کی یقین دہانی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بین الاقوامی و مقامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ. بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش کر دیے. میڈیا سے گفتگو میں کہا دہشت گردوں کے مبینہ کیمپوں کا بھارت کا الزام جھوٹا، بے بنیاد اور من گھڑت ہے. آزاد کشمیر میں زمینی حقائق سامنے ہیں. عالمی میڈیا نے بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا. پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ. جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس میزائل زمین سے زمین پر ہدف کو 120 کلومیٹر دور تک کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے میزائل کے آپریشنل اور ٹیکنیکل امور سمیت نیویگیشن سسٹم کا مشاہدہ کیا گیا. میزائل کے کامیاب تجربے پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف اور آرمی چیف کو مبارکباد. وزیر اعظم نے کہا تربیتی لانچ کی کامیابی سے واضح ہو گیا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. وزیر اعظم کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، ملکی دفاع کے لیے بھرپور تیاری پر اطمینان کا اظہار. اسٹیٹ بینک اگلے 1.5 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا. شرح سود میں 50 سے 100 بیسس پوائنٹس کمی کا اعلان متوقع. بینکوں کے لیے موجودہ شرح سود 12% ہے. رواں مالی سال اسٹیٹ بینک شرح سود میں اب تک 10% کمی کر چکا. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت مزید 3.33% گر گئی. لندن برنٹ کی قیمت $2.04 کمی سے $69.25 فی بیرل، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکسس کی قیمت $2.10 کمی سے $56.19 فی بیرل پر آ گئی. رائٹرز کے مطابق اوپیک پلس ممالک کا مسلسل دوسرے مہینے تیل کی پیداوار میں اضافے پر اتفاق. جون میں خام تیل کی پیداوار میں یومیہ 4,11,000 بیرل کا اضافہ کیا جائے گا. مغربی ہواؤں کا سسٹم سندھ پر اثر انداز. کراچی میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں. کچھ علاقوں میں بوندا باندی بھی ہوئی. خیرپور اور شکارپور سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی موسلا دھار بارش اور ژالہ باری. کئی علاقوں میں بجلی معطل. میرپور خاص ڈویژن میں تیز ہواؤں کی وجہ سے آم کے باغات کو نقصان پہنچا. دادو میں گرد و غبار کے طوفان سے متعدد درخت اور بجلی کے پول اکھڑ گئے. نواب شاہ میں گھر کی دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق، خاتون زخمی ہوئی. واہگہ بارڈر پر پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب. فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. پنجاب رینجرز کے جوانوں کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ. تقریب میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. پی ایس ایل 10 کا سنسنی خیز مارکا. کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی. کنگز نے 168 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا. عرفان خان نیازی کے 21 گیندوں پر میچ وننگ 48 رنز. بارش کی وجہ سے کراچی کنگز کو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 168 رنز کا ہدف ملا. قلندرز کے محمد نعیم اور فخر زمان کی نصف سینچریاں کام میں آئیں. ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اور اے آواز فلم، سلمان اقبال فلمز اور 6 سگما پلس کی مشترکہ پیشکش. فلم لو گرو کا ٹریلر جاری. رومانٹک کامیڈی عید الاضحیٰ پر بڑی اسکرین پر دھوم مچائے گی. ہمایوں سعید، ماہرہ خان، احمد علی بٹ سمیت سٹار کاسٹ پر مبنی فلم کا سب کو انتظار. فلم کا ٹریلر کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے میچ کے دوران ریلیز کیا گیا.